الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین اللہم ربنا زدنا علما وعملا واخلاصا یا رب العالمین۔ یہ ایک مضمون ہے رد الحاد و تحریت پر اردو زبان میں لکھی گئی کتب، کیونکہ ہماری بھی اس موضوع سے دلچسپی، اس لیے اس کو دیکھتے ہیں۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اکثر حضرات جو ہیں مجھ سے کتابوں کی فہرست کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں، تو میرے پاس زیادہ تر تو اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا، تو ہو سکتا ہے اس مضمون کے مطالعے سے کچھ کتابوں کی طرف رہنمائی ہو جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کیونکہ اردو زبان میں جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں ان سے اتنا تعلق کافی منقطع آ رہا ہے کافی عرصے سے، تو اس کو دوبارہ جوڑنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو ڈاکٹر حسیب احمد خان صاحب کو تو نہیں جانتا، لیکن یہ نہ اس مضمون پر تبصرہ کوئی مقصود ہے، لیکن یہ کہ کوئی ذہن میں بات آئی تو انشاءاللہ عرض کریں گے بطور معروضات۔ اور ظاہر ہے ان میں سے اکثر کتابیں میں نے نہیں پڑھی ہیں، اور میں اکثر کتابیں جو ہیں میں نے نہیں پڑھی ہیں، تو اگر جن حضرات نے پڑھی ہوں اس کے بارے میں اس کے مواد کے بارے میں مزید رہنمائی کرنا چاہیں تو وہ تبصرہ جات میں کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، فرما رہے ہیں کہ اکثر یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ رد الحاد پر اردو زبان میں لکھی گئی کتب کی فہرست شائع کی جائے۔ میں اسے مفید نہیں سمجھتا، اور میری رائے کہ جب تک کوئی 3 بنیادی امور واقع نہ ہو اسے عنوانات کو نہیں پڑھنا چاہیے، ان عنوانات کو نہیں پڑھنا۔ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بنیادی اسلامی عقائد اور علم میں رسوخ ہونا چاہیے آدمی کو، اور جو رد الحاد کے لیے پڑھنے اور اس کو سمجھنے کو، اور دوسری یہ کہ اس کو فلسفے پہ بھی نظر ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر جو تصورات ہیں ان کی صحیح تفہیم ممکن نہیں ہوتی۔ تو اگر مطلب یہ بھی کہ یہ عمومی ایک قاعدہ ہے کہ اگر کسی چیز میں آپ کی بنیادی جو استطاعت ڈیولپ نہیں ہوئی ہے تو اس میں دخل نہیں دینا چاہیے، خاص طور پہ ایسی چیزیں جن کا آپ کے ایمان سے تعلق۔ لیکن یہ ہے کہ ظاہر یہ ایک ضرورت بھی ہے، تو جو لوگ یہ کر سکتے ہیں ان کو کرنا چاہیے جس بھی پہلو سے۔ اس میں غلطیاں تو بہت ہوتی ہی ہیں، تو ایک دوسری غلطیوں کو درست یعنی کہ اصلاح جو ہے ہمیشہ اس کی ضرورت رہتی ہے۔ تو اکثر یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ رد الحاد پر اردو زبان میں لکھی کتب کی فہرست شائع کی جائے۔ میں اسے مفید نہیں سمجھتا، اور میری رائے ہے کہ جب تک کوئی 3 بنیادی امور سے واقع نہ ہو اسے عنوانات کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسلامی عقائد کسی مستند عالم دین سے پڑھے جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، اصحاب رسول کی سیرت وغیرہ صالحین کے سوانح مطالعے میں رکھے جائیں، کیونکہ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے رسول پاک سے، اور رسول پاک کی محبت سے زیادہ کوئی الحاد اور دہریت کے مقابلے میں سد راہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے۔ صرف عقلی بنیادوں پہ اس کے خلاف جو ہے پل جو بھی باندھے جائیں گے وہ بہت کمزور ہوں گے، محض یعنی عقلی بنیاد۔ قرآن سنت کے منتخب عنوانات باقاعدہ سیکھے جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ان چیزوں میں بہت سی چیزیں وہ ہیں جو فرض عین ہیں، یعنی یہ کوئی آپشنل نہیں ہے، وہ بنیادی باتیں سیکھنا ہے نہیں ہے۔ اس کے بعد الحاد کے پیچھے یا لامذہبی نظریات کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ الحاد کے پیچھے موجود لامذہبی نظریات کا جس میں مادیت، تشکیک، انسانیت، سائنس پرستی اور تجدد پسندی، جدیدیت، لبرل، سیکولرزم، تو یہ
اور ان مضامین کے مطالعے کے لیے جو ہے بنیادی فلسفیانہ اصطلاحات اور بنیادی مبادیات جو فلسفے کی صرف افکار نہیں بلکہ جس کو فلسفہ سازی کا فن جو ہے آدمی کو آنا چاہیے، کچھ منطق بھی آنا چاہیے۔ باقی انکار حدیث اور دفاع ناموس رسالت یہ پھر مطلب یہ کہ یہ ایک ہے اور یہ دو ہے، دو مختلف چیزیں ہیں، گو کہ یہ انکار حدیث اور دفاع ناموس رسالت والی بیت اور دفاع صحابہ جو ہے اس کی ضرورت جو ہے ان نظریات کے وجود کی وجہ سے بھی پیش آتی ہے، لیکن انکار حدیث، دفاع ناموس، رسالت اہل بیت اور یہ چیز جو ہے اس کے لیے علم دین کا تفصیلی علم ہونا ضروری ہے، لیکن یہ کہ لامذہبی نظریات کا مطالعہ کرنے کے لیے دین کا بنیادی علم ضروری ہے، اس کا تفصیلی علم ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس ظاہر ہے کہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو مثلا ہم جیسے لوگ جو یعنی ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ویسے ہی اسکولوں اور کالجوں میں پڑھے ہیں، تو یہ چیزیں تو سیکھی ہیں ہی اور ان سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ دو چیزیں ذرا مختلف ہیں، تو ہم جو ہے پہلی بات سے جو ہے پہلے موضوعات سے زیادہ ہمارا جو ہے لینا دینا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی جو کانٹیکسٹ اس سے سباق ہے وہ ہمارا جو ہے مغربی علوم اور مغربی تہذیبی علوم ہے۔ پھر باری آتی ہے الہاد کے اس پہلو کے جس کا تعلق دہریت سے، یعنی انکار خدا کے ساتھ، اس کی بھی دو بنیادی دائرے۔ اچھا دیکھتے ہیں کہ الہاد اور کا مطلب اردو زبان میں کیا ہے۔ ظاہر ہے الہاد تو عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن عربی زبان میں مثلا اس کا مادہ جو ہے لام ہے، دال ہے، لحد، اس کا مطلب خبر ہے اردو زبان میں، اور اس کے یعنی الہاد کے اصطلاحی معنی میں اس کو دیکھیں گے بعد میں، لیکن یہ کہ اردو زبان میں جو الہاد استعمال ہوتا ہے وہ ایک تو کفر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، دوسرا یہ استعمال ہوتا ہے، یہ اردو لغت کہہ رہی ہے اصول اسلام سے انکار یا انحراف، تو یہ بھی کفر کی ایک شکل ہے، سے انکار یا انحراف۔ اور تیسرا جو ہے معنی ہے لامذہبیت، یعنی جو لوگ لامذہبیت یعنی مذہب کو کلی طور پر رد کر دینا، لیکن اور چوتھا ہے دہریت، تو دہریت جو ہے لامذہبیت کی ایک شکل ہے، تو دہریت ایک پازیٹیو چیز ان معنوں میں ہے، مثبت چیز ان معنوں میں کہ دہریت میں آپ خدا کا انکار کرتے ہیں، کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، تو ایک خاص شکل ہے وہ لامذہبیت کی، کیونکہ اگر مذہب کی بنیاد خدا کا تصور ہے، تو اگر آپ نے خدا کا انکار کر دیا تو خدا کے وجود کا انکار کر دیا تو مذہبیت تو اس میں آئے گی، لیکن یہ مذہبیت کی ایک ہی شکل ہے، لامذہبیت کی دہریت کے علاوہ بھی کی شکل ہیں، اور دہریت جو ہے ایک مطلب یہ ہے کہ محدود شکل ہے، مذہبیت کی عمومی شکل یہ ہے کہ آپ مذاہب کا انکار، مذاہب آسمانی کا انکار کریں، لیکن یعنی اپنی خواہشات کو یعنی مثبت طور پہ ضروری نہیں ہے کہ خدا کے وجود کا انکار کریں، یہ لازمی نہیں ہے لامذہبیت کے ساتھ۔ تو یہ 3-4 معنی ہیں۔ اب عربی زبان میں لحد کا معنی قبر ہے، اور اس میں جو فعل ہے لحد یلحد لحدا، لحد المیت دفنہ، لحد القبر، قبر یعنی لحد المیت یعنی میت کو دفن کرنا، لحد القبر قبر کو کھودنا، لیکن اس میں کفر کا معنی بھی آتا ہے، لحد الشخص فی الدین کفر و اشرک، اور لحد السائل مالا طریق القصد،
لحد الیہ جب اس کے ساتھ الہ کا الہ کا جو ہے پریپوزیشن آتا ہے یا اس فعل کے ساتھ تو اس کا مطلب مال ہے، یعنی مائل ہونا. اور اسی سے جو ہے الہاد جو ہے الحد یلحد الہاد باب اکرم یکرم سے یہ الہاد مصدر ہے اور یہ اسم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی الہاد لا الہاد لمن اسلم لا کفرات لا ارتداد اور موبل. اور فلسفہ و تصوف کی اصطلاح میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب من ینکرون الالوہیہ ویتضمن رفض ادلۃ المفکرین علی وجود اللہ. فلسفہ اور تصوف میں جو کی اصطلاحوں میں الہاد خدا کے وجود کے انکار کو کہتے ہیں. تو دہریت کا معنی، لیکن یہ اصطلاحی معنی ہے. اور الہاد آلسو الکفر بکل الادیان وعدم الاعتراف بها ولا بوجودها. تو یہ اس لحاظ سے جو ہے یہ لامذہبیت. اردو میں بنیادی طور پہ جو معانی ہیں وہ عربی زبان کے معانی کی مماثل ہی ہیں، اصطلاحی معنی بھی اور لغوی معنی بھی. اچھا جی، اچھا تو فرمانے پھر باری آتی ہے الہاد کی، یعنی لامذہبی اس پہلو کی کہ جس کا تعلق دہریت سے ہے، یعنی خدا کے انکار سے. اس میں دو بنیادی دائرے ہیں فرما رہے ہیں. اول ماہرین اس سے پہلے علم کلام اور فلسفے کے بنیادی موضوعات کا مطالعہ کریں. تو علم کلام جو ہے جیسے کہ فلسفے کا مطالعہ کا مطلب فلسفے کچھ اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ بات جو فرما رہے ہیں وہ بالکل درست ہے، لیکن فلسفہ کیا ہے؟ فلسفے میں جو ہے دو چیزیں، ایک تو افکار فلسفیوں کے، دوسرا فلسفہ سازی یعنی فلاسفائزنگ. ان افکار تک کن بنیادوں پر وہ پہنچتے ہیں اور کس طرح اس کے لیے دلائل پیش کرتے ہیں، یہ زیادہ اہم ہے. افکار ایس سچ کوئی اہم نہیں ہے، افکار کوئی بھی جان سکتا ہے کہ ارسطو نے کیا کہا، لیکن یہ کہ کس طرح ان افکار تک پہنچا. اور دوسرا یہ کہ فلسفے میں جو ہے تصورات جو ہیں بہت امپورٹنٹ. تصورات سازی کیسے ہوتی ہے، تصورات میں فرق کیسے ہوتا ہے اور نئے تصورات کیسے قائم ہوتے ہیں، یہ فلسفے کا بہت بنیادی تصوراتی جو ڈسٹنکشن ہے، یعنی ڈسٹنکشن کو اردو میں کیا کہتے ہیں، ڈسٹنکشن کو اردو میں کیا کہتے ہیں، یعنی فرق جو ہیں، ڈسٹنکشن فرق جو ہیں مختلف تصورات میں ان کو. اور اس میں مطلب یہ ہے کہ منطق بھی شامل ہے، لیکن یہ کہ منطق بطور اصول کے نہیں، لیکن یہ کہ اس منطق کو عملی طور پہ کس طرح اپنے تصورات کو سمجھنے اور اس کو ترتیب دینے اور اس کی بنیاد پر جو ہے فلسفہ سازی کے عمل. تو یہ ایک بات ہے. علم کلام میں یہ ہے کہ علم کلام کے دو پہلو ان معنوں میں کہ علم کلام بھی مثبت بھی ہے اور منفی بھی ہے. منفی معنوں میں یہ دفاع عقائد اسلام، بر بنائے دلائل عقلیہ، یعنی دلائل عقلیہ کی بنیاد پر اسلام کا دفاع نہیں، دفاع تو ایک یعنی اسلام کی جسٹیفیکیشن پیش کرنا، اسلام کا دفاع کرنا مثبت طور پہ. منفی یہ ہے کہ جو دوسرے لوگ اسلام کے خلاف دلائل دیتے ہیں عقلی بنیادوں پہ ان کا رد کرنا. تو یہ دو اہم. لیکن علم کلام میں جو ہے اس کے بھی دو پہلو ہیں کہ مطلب اسلامی عقائد کا آپ دفاع کر رہے ہیں تو اسلامی عقائد کو جاننا، یہ اس کی وحی اور دین اور قرآن اور سنت اس میں آ گیا علوم اسلام. اور یہ فلسفہ اس کے لیے ضروری ہے کہ منطق ضروری ہے، یہ ہو گیا. اور آج کل مطلب یہ کہ سائنس ضروری ہے، کیونکہ علوم عقلیہ پرانے زمانے میں جو ہے وہ فلسفے اور منطق محصور تھے. اب جو ہے وہ سائنس وہ بنیادی علم بن گیا، کیونکہ سائنس کی بنیاد جو ہے فلسفے ہی پر ہے تصوراتی لحاظ سے. تو فلسفہ، سائنس اور منطق کو جانا گہرے طور پہ علم کلام کے لیے ضروری ہے. اور ایک وجہ ہے جو ہمارا جدید علم کلام جس کو کہا جاتا ہے، میرے خیال میں تو جدید علم کلام جو ہے وہ
ابھی یعنی اپنی ابتدائی مرحلوں میں ہے، اس کی بنیادی کمزوری یہی ہے کہ جو لوگ عقائد اسلامیہ کے ماہر ہیں وہ فلسفہ اور سائنس اور منطق خاص طور پہ ان کے معاصر اشکال سے واقف نہیں ہیں، اور جو فلسفہ اور سائنس اور منطق سے واقف ہوں اسلامی عقائد اور ان کی سورس سے یعنی قرآن سنت سے ان کا گہرا ربط نہیں ہے۔ اچھا جی، تو پیچھے چلتے ہیں۔ دوم فرما رہے ہیں طالب علم ایسی مفید کتابیں مختلف جو فکری اعتبار سے لادر اخلاق ذہن سازی کریں۔ ایک بڑا آج کل یہ ہے لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن کتابیں پڑھنا خود کوئی بذات مقصود نہیں ہے۔ کتاب ایک آلہ ہے فکر سازی کا، اور اس میں جو ہے مطلب یہ کہ مسائل کو سمجھنا زیادہ ہے۔ لوگ جو ہے مسائل کو زیادہ نہیں سمجھتے، بلکہ یہ کہتے ہیں اس نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، تو نہیں کہا، اور عمومی دلائل دیتے ہیں، اس میں گہرائی میں نہیں جاتے۔ لیکن یہ کہ اگر آپ بنیادی طور پہ ان مسائل کو لے رہے ہیں تو گہرائی میں جانا بہت ضروری ہے۔ عمومی جو ہے دعوے اس سے زیادہ کام نہیں چلتا، کیونکہ دعوے کیونکہ اگر آپ علم کلام کی بات کریں تو دعوے کے دلائل دینا اور تفصیلی دلائل دینا یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اچھا، یہ ابتدائیہ ہو گیا، انشاءاللہ اس پہ رکتے ہیں، تو پھر بعد میں جو ہے دوسری نشست میں انشاءاللہ کتابوں پہ آئیں گے۔ یہاں پر ہم طالب علموں کے لیے چند کتب کی فہرست پیش کرتے ہیں۔